آج کی جو ریسپی ہے اس میں جو انگریڈینٹ یوز ہوں گے یہ ہماری آج کی بہت ہی سمپل اور جھٹپٹ تیار ہونے والی ریسپی ہے۔ تو اس کے جو دو مین انگریڈینٹ ہیں وہ ہے بریڈ اور ملک۔ یہ دیکھیں میرے پاس میں نے لیا ہے 1 kg فل کریم ملک، یہ گھر کا ملک ہے۔ اگر آپ کے پاس گھر کا دودھ نہ ہو تو آپ مارکیٹ سے بازار والا ڈبے والا دودھ بھی یوز کر سکتی ہیں۔ اس کے پاس یہ دیکھیں میں نے 3 سلائس بریڈ کے لیے ہیں، ان کے کنارے میں نے کٹ کر لیے تھے اور ان کو پیسز کر لیا ہے۔ یہ میرے پاس ہے کوکونٹ، اس کو میں نے گریٹ کر لیا تھا اور فوڈ کلر سے میں نے اس کو تھوڑا کلر دیا ہے۔ یہ ہے میرے پاس آلمنڈ، اس کو میں نے گرائنڈر میں ڈال کے اس کو میں نے گرائنڈ کر لیا ہے۔ یہ ہے میرے پاس چھوٹی الائچی جس کو سبز الائچی بھی بولتے ہیں، اور یہ ہے میرے پاس چینی یعنی شوگر، اور اس کو کتنا یوز کرنا ہے یہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گی۔ تو آج چلیں پھر کرتے ہیں سٹارٹ۔ یہ دودھ کو ہم پین میں ڈال دیں گے اور اس کو کور کر کے اچھا یہ دیکھیں ویورز میں نے چولہا چلا دیا ہے اور جو آنچ ہے وہ میں نے تیز رکھی ہوئی ہے کیونکہ دودھ ٹھنڈا ہو چکا، سردیوں کا موسم ہے تو دودھ ٹھنڈا تھا۔ تو جب یہ دودھ گرم ہو جائے گا پوری طرح اور اس میں ابال آنا شروع ہو جائے گا تو پھر میں آنچ جو ہے وہ تھوڑی دھیمی کر دوں گی، یعنی کہ میڈیم فلیم کر دوں گی، ٹھیک ہے۔ تو اس میں میں ڈالوں گی 1 سے 2 الائچی کھول کے، اس سے جو ذائقہ اور خوشبو ہے وہ بہت اچھے آتے ہیں۔ اور آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں نے پیس کے کیوں نہیں ڈالی، پیسنے کے بجائے اگر اس طرح سے ڈالیں تو زیادہ اس کی جو فلیور ہے وہ اچھا آتا ہے۔ اور جب دودھ ابل جائے گا یعنی کہ دودھ ہمارا پوری طرح سے پک جائے گا تو پھر میں اس کو ایکسٹینر کی مدد سے اس کو ایکسٹین کر لوں گی، نکال لوں گی۔ اگر آپ یہ چیز پسند نہیں کرتے، کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ اس کو ایسے ہی چھوڑ دیتے ہیں تو ان کو زیادہ اچھا لگتا ہے، اور اگر آپ ایکسٹینڈ کرنا چاہیں تو آپ ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں ویورز دودھ میں ابال آنا شروع ہو گیا ہے، یعنی کہ ہمارا جو دودھ ہے وہ پکنا شروع ہو گیا ہے۔ اس کو ہم 5-6 منٹ کے لیے جو ہے وہ پکائیں گے تاکہ اس کا کچا پن جو ہے وہ ختم ہو جائے اور الائچی کی جو خوشبو ہے وہ اس میں اچھی طرح بس جائے، یعنی کہ اچھا فلیور آنا شروع ہو جائے۔ اس کو ہم پکائیں گے، آنچ کر دیتے ہیں سلو، ٹھیک ہے۔ میں نے اب دھیمی آنچ کر دی ہے، اس کو ہم پکائیں گے اور پھر اس میں ایڈ کروں گی شوگر یعنی کہ چینی ڈال دوں گی اور پھر باقی چیزیں۔ ایک اور چیز میں بتاتی چلوں آپ کو، یہ جتنے بھی ڈرائی فروٹ ہیں یہ آپ اپنی چوائس کے اکارڈنگ ڈال سکتے ہیں، مسٹ نہیں ہے کہ جو چیز میں نے بتائی ہے آپ کو آلمنڈ پسند ہے نہیں پسند وہ آپ سکپ کر دیں، ٹھیک ہے۔ آپ کیشو نٹ ڈال سکتے ہیں، کاجو ڈال سکتے ہیں، جو بھی آپ کی پسند ہے وہ آپ ڈرائی فروٹ اس میں ایڈ کر سکتی ہیں۔ ویورز نئے سال کا آغاز ہو چکا ہے، دعا کرتی ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ملک پاکستان کو اور ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، خیر و عافیت سے رکھے۔ جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، جو بے اولاد ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صاحب اولاد کر دے اور نیک اولاد کی نعمت سے نوازے، جن کے دسترخوان تنگ ہیں اللہ تعالیٰ ان کے رزق میں کشادگی اور برکت دے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دعا ہے ویورز کہ اللہ تعالیٰ سب کو رزق کی کشادگی تو دے لیکن ان کے ساتھ ساتھ ان کو بڑا دل بھی دے، اور سب کے لیے دعا کرتے رہنا چاہیے۔ میں نے کہیں سے پڑھا تھا کہ جن لوگوں کی زبانیں دوسروں کے لیے دعاؤں میں ہمیشہ متحرک رہتی ہیں اللہ تعالیٰ ان کی جھولی کبھی خالی نہیں رکھتا۔ تو ہمیشہ دوسروں کے لیے اچھا گمان رکھیں، اچھی سوچ رکھیں، پازیٹیو سوچیں گے تو آپ کی لائف میں پازیٹیو چینجنگ آئیں گے۔ تو ان چیزوں کا ہمیشہ خیال رکھنا چاہیے، اور جب بھی آپ کچھ بنائیں کھائیں اور گھر میں ہوں یا گھر سے باہر کچھ کھا رہے ہوں تو اپنے آس پاس کے بیٹھے لوگوں کا خیال ضرور رکھنا چاہیے۔ اگر آپ آفس میں ہیں اپنا لنچ منگواتے ہیں یا گھر سے لے کے جاتے ہیں، آپ کے ساتھ کولیگز ہیں، تو ظاہری بات ہے کوئی بندہ یہ تو نہیں کہتا کہ مجھے بھوک لگی ہے یا میں نے کھانا ہے، تو اگر آپ اس کے ساتھ ان کو بھی شامل کر لیتے ہیں تو اس سے ماحول بھی خوشگوار ہو جاتا ہے، اللہ آپ کے رزق میں برکت بھی دیتا ہے۔ اگر ہم ان چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھیں تو آئی تھنک کہ زندگی بہت خوشگوار بن سکتی ہے۔ چھوٹی چھوٹی خوشیوں سے ہی جو زندگی ہے اس میں بڑی خوشیاں آتی ہیں، نہ کہ ہم یہ ساری زندگی انتظار کرتے رہیں کہ کوئی بڑی خوشی آئے گی تو دوسروں کے ساتھ شیئر کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں ویورز دودھ ہمارا اچھی طرح ابل چکا ہے،
अब इसमें मैं चीनी डाल दूँगी। चीनी आप अपनी पसंद के हिसाब से डाल सकते हैं, कुछ लोग मीठा ज़्यादा पसंद करते हैं, कुछ कम मीठा पसंद करते हैं। तो ये देखें, हमारे घर में तकरीबन सही मीठा खाया जाता है, तो मैं इस हिसाब से डालूँगी। आप कम ज़्यादा अपनी पसंद से कर सकते हैं। मैंने 4 चम्मच इसमें चीनी की डाल दी हैं। इसको चीनी अच्छी तरह मेल्ट हो जाए, फिर इसमें हम डालेंगे ब्रेड के पीस। ये देखें, मैंने मीडियम फ्लेम पे रखा हुआ है। शुरू में मैंने हाई फ्लेम की थी, तो जब हमने ना इसमें ब्रेड डालनी है, ये देखें, तो फिर हम जो है ना फ्लेम जो है वो बिल्कुल लो कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ब्रेड मैंने इसमें डाल दी है। ब्रेड जो है वो तकरीबन हमारी फूल के पक चुकी है। अब मैं इसमें डाल दूँगी बादाम, जो हमारे पास पिसे हुए बादाम थे, ये मैं 2 चम्मच डालूँगी। इसको हम 1 मिनट के लिए पका लेंगे, बिल्कुल हल्की आंच पे। यहाँ पे आके आपने आंच को तेज़ नहीं रखना, बिल्कुल हल्की आंच रखनी है। और उसके बाद ये जो हमारे पास क्रीम थी, ये देखें व्यूअर्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये मैं इसमें सारी क्रीम जो है वो डाल दूँगी। और ये मैं आपको बताती चलूँ, क्रीम डालने के बाद आपने इसको ज़्यादा पकाना नहीं है, बस इतना करना है कि ये थोड़ी सी इसके अंदर मेल्ट हो जाए, इनके हल हो जाए। उसके बाद चूल्हा हमने कर देना है बंद, और फिर आगे मैं आपको बताती हूँ कि इसका क्या करना है हमने। ये देखें, मैंने चूल्हा कर दिया है बंद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें व्यूअर्स, अब मैं इसको रूम टेम्परेचर पे थोड़ी देर के लिए रखूँगी, और ये थोड़े से इससे भाप निकल जाएगी, ये थोड़े ठंडा हो जाएगा, फिर आगे का जो है प्रोसेस वो हम करेंगे। रहीम। देखिए व्यूअर्स, माशाल्लाह से मैंने इसको रूम टेम्परेचर पे ठंडा कर लिया है। तो अब जो है हम इसको डालेंगे ब्लेंडर वाले जग में। ये देखें, इसको हमने ज़्यादा देर के लिए ब्लेंडर को नहीं चलाना, बस जस्ट 30 सेकंड के लिए, और हमारा जो डिज़र्ट है वो तैयार हो जाएगी। बिस्मिल्लाह। अब हम इस ब्लेंडर को चलाएंगे, और जस्ट 30 सेकंड के लिए आपने करना है, ज़्यादा नहीं करना, ठीक है। ये देखिए, ये देखिए, माशाल्लाह से हमारा डिज़र्ट हो गया तैयार। अब हम इसको डिश आउट कर लेंगे। ये देखें, अब मैं इसको एक बाउल में निकाल रही हूँ। ये देखें व्यूअर्स, अब कोई पता चल रहा है कि इसमें हमने ब्रेड यूज़ की थी। ये जब आप फ्रिज में रखेंगे, आपने आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख देना है, ठीक है। उसके बाद आप निकालेंगे, सर्व करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, मैंने इसको बाउल में निकाल लिया है। साथ में मैंने ये जो आप कह लें प्याली, जो भी है, बाउल, कप, तो साथ में इसको मैंने हल्का सा गीला करके इसके साइडों पे वो मैंने कोकोनट जो पीसी थे वो लगा दिए हैं। और ये इसके अंदर मैंने जेली बना के पहले रखी थी, उसको कटिंग करके वो रख दिए। ये मेरे पास जो कोकोनट था, इससे हम करेंगे इसको डिकोर। और पहले मैं इसमें आपको दिखा दूँ, ये देखें, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं ना, खाना वही होता है, लेकिन ये कि ज़रा सर्विंग अच्छी की हो तो देखने वाले को भी अच्छी लगती हैं, और जब देखने में अच्छी लगें तो फिर खाने को भी ऑटोमेटिकली दिल करता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इसको डिकोर करेंगे। ये आप अपनी मर्ज़ी से किसी चीज़ से भी, और कोई सा भी आप इसको स्टाइल दे सकती हैं। वैसे आज मैं जल्दी जल्दी में कर रही हूँ, मेरा कोई ऐसा माइंड नहीं था। तो ये देखें,
جسٹ ہم 1-2 باکس ہی بنا دیں گے. ہم یہ جو میں نے جیلی بنائی تھی اس کے پیسز جو ہیں وہ میں ایڈ کر دوں گی. بس وہ جلدی جلدی میں جو باکس ہیں اس کے صحیح بنے نہیں ہیں. ویسے آپ اپنی مرضی سے جیسے چاہیں اس کو ڈیکور کر سکتی ہیں. کوشش کیجیے گا اس کو ایک بار ٹرائی ضرور کیجیے گا. بہت ایزی ہے, جھٹپٹ بن جاتی ہے. اور دیکھیے گا انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے آپ جس کو بھی ایک بار یہ کھلائیں گی اپنے خاندان میں آپ پاپولر ہو جائیں گے. سب آپ کی تعریفوں کے گن گائیں گے. یہ دیکھیں اس کو ہم سینٹر میں ایسے رکھ دیتے ہیں. اور یہاں پہ میں یہ سمپل کوکونٹ جو ہے اس کو کر دوں گی. یہ دیکھیں لکنگ وائز یہ بالکل آئس کریم کی طرح لگ رہا ہے نا. اور بہت ہی سمپل, بہت آسانی سے تیار ہونے والا, اتنی کوئی چیزیں بھی نہیں ہیں. یہ ساری چیزیں تو بس. ہاں اب ایک دوبارہ بولیں جو بول رہی تھی. اچھا ٹھیک ہے ویورس, اب میں اس کو رکھ دوں گی فریج میں 30 منٹ کے لیے. تو آپ جو ہے اپنی مرضی سے اس کو 20 منٹ 30 منٹ جب تک رکھنا چاہیں. ویسے اب تو سردیوں کا موسم ہے تو آئی تھنک کہ جو 30 منٹ ہے وہ بھی انف ہیں. تو اس کے بعد یہ ٹھنڈا ہو جائے گا, مزیدار سا میٹھا تیار ہو چکا ہے. اب آپ اس کو کھائیں اور ایک بار اس کو بنا کے ضرور ٹرائی کیجیے گا اور مجھے کمنٹس میں بتائیے گا کہ کیسا لگا آپ کو یہ آج کا ڈیزرٹ, یہ ریسپی آپ کو کیسی لگی. ملتے ہیں پھر ایک نئی ریسپی کے ساتھ, تب تک کے لیے اللہ حافظ.